لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وتشہم وطہارتہم ولزمتہم ولعصمتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، سورہ فجر کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو امام حسین علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے زندگی میں جس طرح کی قربانیاں دی ہیں اس کی مثال بشریت میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، انسانوں کے درمیان کہیں نظر نہیں آ رہی. اور ظاہر ہے کہ جو امتحان دے گا اور آخری وقت تک ثابت قدم رہے گا اسی کو یہ تمغہ ملنا ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے ایک گفتگو کی تھی ایک روز، کہ بندگی کی ایک منزل ہے کہ جہاں پر پہنچ کے بندوں کا امتحان ہوتا ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم جیسے لوگوں کا امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں، امتحان ہر نفس کا لازم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس منزل تک وہ بندہ آ جائے. اور اس منزل تک آنے کے لیے اللہ نے تنہا ہم کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے لیے میسنجرز کو بھیجا، پیغمبران خدا آئے، ہادیان دین آئے، اور ان کا فقط ایک کام تھا کہ وہ تبلیغ دین کرتے رہے، انسان کو انسان بنانے کی کوشش کرتے رہے، سمجھاتے رہے. یہ اور بات تھی کہ ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، کچلا گیا، اعضائے اندرونی کو کچلا گیا، پتھروں سے مارے گئے. روایات کے جملے ہیں کہ جناب نوح مسلسل تبلیغ کرتے رہے اور اتنا مارے جاتے تھے بعض وقت کہ پتھر اتنے پڑتے تھے کہ آپ پتھروں کے اندر چھپ جایا کرتے تھے، اور لوگ یہ سوچ کے چلے جاتے تھے کہ اب اسی میں دب کے مر جائیں گے. لیکن جناب جبرائیل بحکم خدا تشریف لاتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے تھے، زخموں کو صاف کرتے تھے، اور پھر یہ بندہ خدا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کرتا ہوا لوگوں کو سمجھاتا ہوا نظر آتا تھا. یعنی یہ تمام انتظامات صرف اس لیے ہو رہے تھے کہ محشر میں پہنچنے کے بعد کوئی نفس یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا تو ہم بھی وہی کرتے. اب یہ اور بات ہے کہ جب اس منزل پہ دیکھیے آقا حسین کو، ایک بات میں عرض کر دوں کہ آقا حسین کا جو انتخاب ہوا ہے، آقا حسین کو جو یہ اعزاز ملا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بندگی کی اس منزل کے بعد سے جہاں بڑے بڑے بندگان خدا نظر آ رہے ہیں، جب وہ رکتے چلے گئے جن منزلوں پر، تو حسین اس ذات کا نام ہے کہ اسی منزلوں پر کہ جہاں انبیاء کرام ٹھہرتے ہوئے نظر آئے، حسین آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے. یہ ہماری اور آپ کی بات. اب ہماری ایک زندگی ہو سکتی ہے. میں سوچا کرتا ہوں اس ذیل میں، کیونکہ بڑا ٹف موضوع ہے اور بڑی سخت گفتگو ہے اس ذیل میں جو علماء نے لکھی ہے اطمینان نفس کے سلسلے میں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کرتے ہوئے اپنے بچوں تک ایک میسج پہنچا دوں کہ ہر بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس امتحان میں بیٹھے، اور اللہ کی طرف سے اس کو پرمٹ بھی ملا ہے، اس کو اجازت بھی ہے، وہاں روکا نہیں گیا ہے، ٹوکا نہیں گیا ہے، منع نہیں کیا گیا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے اپنی بندگی کو ایک منزل تک لاؤ. دیکھیں کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں، اس کو آپ محسوس کر لے جائیں. اپنی بندگی کو اس منزل تک لاؤ کہ جہاں سے بندوں کا امتحان لیا جاتا ہے.
ابھی تو تمہاری اپنی زندگی ہے، اچھائی کرو گے تو یہ لکھے گا، برائی کرو گے تو یہ لکھے گا، ایک فرشتہ میں نے ادھر بٹھا دیا ہے، ایک فرشتہ ادھر بٹھا دیا ہے، اچھائیاں کرو گے تو یہ اچھائی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، برائی کرو گے تو یہ برائی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں ہنگام محشر میں جب یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کی آواز آئے گی اور تمہیں ایک منزل تک پہنچا دیا جائے گا، تو اچھائی والا فرشتہ اپنا رجسٹر کھول کے پیش کر دے گا، برائی والا اپنا رجسٹر کھول کے بیٹھ جائے گا، اور وہاں سے تمہارے حساب و کتاب ہو جائیں گے۔ تمہاری زندگی بس اتنی ہے، اب نہیں معلوم کہ تمہاری جزا کیا ہے، تمہاری سزا کیا ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں سے بندگی کا امتحان، کہ جہاں تمہیں آزمایا جا سکے، پرکھا جا سکے۔ میں ایک واقعہ عرض کر دوں، آ گئی بات کہ جناب سرکار ختمی مرتبت کسی کے بلاوے پر اس کی دعوت میں گئے، ابھی دسترخوان پر بیٹھنے والے تھے کہ اوپر ایک مچان پر ایک مرغی بیٹھی ہوئی تھی، مرغی نے انڈا دیا، انڈا اس مچان سے زمین پہ گرا اور مرغی کا انڈا ٹوٹا نہیں، اس نے سنبھال کے اٹھایا اور ایک جگہ محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ رسول اللہ نے تعجب سے سوال کیا کہ یہ میں نے کیسا منظر دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ خدا کا شکر ہے کیا آج تک اللہ مجھ سے امتحان نہیں لیتا ہے۔ لوگ دسترخوان پہ نہیں بیٹھے رسول اللہ، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کہا تو اس لائق جب نہیں ہے تو تیرا امتحان نہیں لیا جا سکتا تو میں رحمت للعالمین تیرے دسترخوان پر بیٹھوں کیوں؟ یعنی آپ جب سوچئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ امتحان انہی سے لیا جاتا ہے کہ جن میں جذبہ بندگی ہو۔ ارے ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کو مضبوط کرتے چلے جاؤ، برائیوں سے بچاتے چلے جاؤ اور اچھائیوں کی طرف گامزن کرتے چلے جاؤ۔ اور نفس ہے بھی، دیکھیے نفس کے سلسلے میں تشریح زیادہ تو نہیں کروں گا، فقط اتنی کہ یہ نفس یا ایتھا نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، تو نفس ہے کیا؟ اس کے لیے روایتوں میں بھی ملا اور قرآن کی آیتوں میں بھی ملا۔ نفس روح کو بھی کہتے ہیں، نفس عقل کو بھی کہتے ہیں، ایک وہ چیز کہ جس کی وجہ سے پوری باڈی کنٹرول ہوتی ہے، اس چیز کا نام نفس ہے۔ دیکھیے غور کیجئے گا، نفس ہے کیا؟ نفس، بلکہ بعض کتاب میں نے دیکھا تھا کہ نفس کچھ نہیں ہے، ادھر سے روح جیسے ہی جسم انسانی میں آتی ہے، اب جو جسم زمین کے مٹی سے بنا ہوا ہے، روح آسمان سے آئی ہوئی ہے، توجہ دیئے گا، امر ربی ہے، جب یہ دونوں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور الحاق ہو جاتا ہے تو ایک جو تیسری چیز نظر آتی ہے اسے نفس کہا جاتا ہے، اسے نفس کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، اب اسی کے اختیار ہے۔ یہ جو آدمی ہاتھ چلا رہا ہے تو یہ نفس کا اختیار ہے، ہاتھ کی کوئی خطا نہیں۔ اگر کسی کو آپ نے مارا ہے تو یہ آپ کے نفس نے مارا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو یہ آپ کے نفس نے ظلم کیا ہے، غلط جگہ پر آپ کے قدم گئے ہیں تو یہ آپ کے نفس کی غلطی ہے۔ اسی لیے صادق آل محمد امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تخلیق کا سلسلہ جاری کیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، توجہ دیئے گا اس حدیث کو۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، لیکن جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا تو ان کے وجود میں فقط عقل ڈال دی۔ پھر غور کیجئے گا جو میں جملے کہہ رہا ہوں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، چھٹے امام کے جملے ہیں۔ اللہ نے جب فرشتوں کو خلق کیا تو ان میں عقل ڈال دی، جب جانوروں کو خلق کیا تو ان میں شہوت ڈال دی، ہوا، خواہشات، ایک جبلیت جسے کہا جائے، بس فوراً اپنے ضرورت کے اوپر اپنا کام کر جانا۔ اور اس کے بعد میں امام فرماتے ہیں کہ جانوروں میں شہوت ہے، فرشتوں میں عقل ہے۔ جب اللہ نے انسان کو خلق کیا تو اس میں اللہ نے فرشتوں جیسی عقل بھی ڈال دی اور جانوروں جیسی شہوت بھی ڈال دی۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ عقل کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے فرشتوں سے آگے بڑھ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اور یہی انسان اپنے شہوت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ فرشتوں جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہی انسان جانوروں سے بدتر کہلا رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں، نہ جانے کتنی جگہوں پر۔ معصومین کی زندگی میں بھی نظر آ رہا ہے، معصومین کی زندگی میں بھی نظر آ رہا ہے، اور خود خدا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حج کا ازدحام ہے، لوگ حج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ابھی یہ صدائیں بلند ہو رہی تھیں کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ علی ابن الحسین چلے آ رہے ہیں، وہ بھی طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی علی ابن الحسین کو دیکھا تو فرط محبت میں ہوتا نا کہ جب مجمع بہت جمع ہو جائے، اپنے لوگ جمع ہو جائیں تو ایک جوش آ جاتا ہے، لوگ جوش میں کہ یہ فرزند رسول ہے دوڑے چوتھے امام کی طرف،
اور ادھر آپ طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کہا فرزند رسول مبارک ہو. کہا اس حج میں کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہ فرزند رسول مبارکباد اس بات کی کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پتھر مارے جا رہے تھے, یہی وہ جگہ تھی جہاں لا الہ الا اللہ کہنا دشوار تھا. ابھی کتنے عرصے پہلے کی بات ہے. یہیں کانٹے بچھائے جا رہے تھے, یہیں کوڑا پھینکا جا رہا تھا. فرزند رسول آج اسی جگہ پر کوئی بت نظر نہیں آ رہا ہے, اور وحدہ لا شریک کے اتنے ماننے والے, اس کے اتنے بندے لبیک 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 اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. آپ کے جو جد دین لے کر آئے تھے, آپ کے جد جو شریعت لے کر آئے تھے, جو پیغام لے کر آئے تھے, آج اس کو کتنے ماننے والے ہو گئے. ہر طرف دیکھیے سب تمام مسلمان نظر آ رہے ہیں, تمام عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جیسے یہ جملہ کہا تو روایت کے جملے ہیں کہ امام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا, چوتھے امام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. کہا آپ دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. چند لوگ تھے جو حاجیوں کے لباس میں تھے, ورنہ روایت کہتی ہے کہ کچھ اتنے جانوروں میں تبدیل ہو چکے تھے, اور ایسے جانوروں میں کہ جن کا تذکرہ ممبر سے بھی نہیں کیا جا سکتا. میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے عرض کیا کہ اللہ نے جسم انسانی کو جب خلق کیا اور روح ڈالی جسم میں, ایک چیز نفس پیدا ہوئی. اب امام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی عقل عطا کی ہے, فرشتوں جیسی عقل ہے, جانوروں جیسی شہوت ہے. اب تمہارا اپنا کام ہے سن بلوغ کے بعد. خدا کی قسم بڑے انتظام کیے گئے ہیں. اتنا پیارا مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے. تمہارے لیے تمہارا اختیار ہے. سن بلوغ کے بعد تمہاری اماں ذمہ دار نہیں ہوں گی تمہاری خطاؤں کے اوپر, تمہارے ابا کو سزا نہیں دی جائے گی تمہاری خطاؤں کے اوپر. تم ہوگے تمہاری قبر ہوگی, تم ہوگے تمہارے جملہ اعمال ہوں گے, تم ہوگے تمہارے اپنے کیے ہوئے حالات تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. سن بلوغ کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری نہیں. ہر آدمی, جیسے کہا جاتا ہے مردہ خود اپنے مسائل میں گرفتار ہے. باپ کی وجہ, یعنی اگر بیٹا کافر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو بھی سزا دی جائے. اگر باپ کافر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو سزا دی جائے. ہر آدمی اپنے نفس, مسلمان ہوا سن بلوغ پہ پہنچا, تو اب جب سن بلوغ پہ پہنچ گیا تو اب یہاں سے اس کے پاس اللہ نے عقل بھی دی, شہوت بھی اس کے وجود میں ہے. اب اس کا کام یہ ہے کہ کون سے کام کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا رب راضی ہو جائے. اس لیے کہ شہوت بھی ہے. جانور کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس کا کھیت ہے. ایک بکری ہے, بھوک لگ رہی ہے اس کو, تو اب اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. وہ تو گھاس دیکھے گی, وہ دوڑے گی اور کھانے لگے گی. شیر کو اگر بھوک لگے گی تو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بیچاری ہرنی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر میں اس کو مار کے پھاڑ کے کھا جاؤں گا تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا. وہاں ایک شہوت ہے, ایک جذبہ ہے. بس ایک فیٹ کی بھی بات ہے کہ بس ان کو بھوک لگے گی تو وہ حملہ کر دیں گے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, نہ ان کے سامنے اچھائی نظر آئے گی, نہ ان کے سامنے برائی نظر آئے گی. نہ اچھائی نظر آئے گی نہ برائی نظر آئے گی. بھوک لگی, شیر نے حملہ کیا. بھوک لگی, بکری نے کسی بھی کھیت کے اوپر حملہ کر دیا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں کسان سے جھگڑا چل رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی وہ نہیں ہے. وہ کیا کرے, اس کو بھوک لگی تھی. تو یہ ہے شہوت. جو دل میں آئے کر جاؤ. اسلام فاؤنڈیشن کا نام ہے. ضروری نہیں ہے کہ تم کسی کا مرڈر کرو اور کچھ پیسے لے لو. ٹھیک ہے, پیسے تمہاری ضرورت ہے, لیکن مرڈر کر کے نہیں حاصل کرو, قوت بازو سے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ہے عقل اور ایک طرف ہے شہوت. اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ عقل پہ بھروسہ کرتے ہوئے اتنے آگے بڑھ جائے کہ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی کہے یا رسول اللہ آگے آپ کی منزل ہے, یا اتنا پست ہو جائے کہ جانوروں سے بدتر ہو جائے. میں ایک منظر پیش کروں آپ کو. محشر کا ہنگام, جنت و جہنم کا فیصلہ ہو گیا. اصحاب یمین میں نظر آ رہے ہیں, اصحاب شمال بھی. وہ جنت کی طرف بڑھے, استقبال ہوا. وہ جہنم کی طرف بڑھے, آگ کے شعلوں کو دیکھا تو رونے لگے. یا لیتنی کنت ترابا, آنکھوں کو بند کیے ہوئے, سروں کو جھکائے ہوئے, ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے ہی جہنم میں جلے ہیں چیخنے لگے, جیسے ہی جہنم میں جلے چیخنا شروع کیا, چلانا شروع کیا. اب یہاں جنت میں پہنچنے والوں کو تمام لگژریز مل گئی, تمام آسائشیں مل گئیں. وہ دودھ کی نہر بہ رہی ہے, وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, وہ پھل رکھے ہوئے ہیں, وہ تمام نعمات جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے, وہ تمام چیزیں اچھے اچھے انداز میں رکھی ہوئی ہیں. لیکن کھاتے کھاتے جنت والوں کو بے قراری ہوئی اور بے چین ہو کے یہ جو آوازیں سنی چیخنے کی, تو انہوں نے کہا کہ آخر ان کو کیا ہوا ہے, یہ جہنم میں کیوں جل رہے ہیں, ان کی خطا کیا ہے, ان کی سزا کیا ہے, ان کے جرم کیا ہیں. خدا کی قسم یہ قرآن نہیں ہے, یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا خدا کا کرم ہوا جو صبح قیامت کے بعد ہونے والا ہے. اللہ نے اسے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا.
یہ جہنم میں جلنے والے کیوں ہیں؟ کس وجہ سے جل رہے ہیں؟ کائے کے لیے جل رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ اب جنت والے پریشان ہو جائیں وہ بھی جنت میں رہ کر، تو خدا نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم یہاں ہو، کیا ہوا؟ کہا یا رسول پروردگارہ یہ جہنم میں کیوں جل رہے ہیں؟ آخر ان کا جرم بتا دیا جائے۔ اچھا ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، توجہ دیے گا، یہ کتاب میں تو نہیں ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس علم میں، پرواہ اسی وقت سامنے والے کی ہوتی ہے جب کوئی اس میں اپنا ہوتا ہے، کوئی جان پہچان کا ہوتا ہے۔ ارے وہ صاحب وہ جل رہے ہیں، وہ صاحب وہ جل رہے ہیں، وہ صاحب وہ جل رہے ہیں، پریشان ہو کے سوال کرنا شروع کیا۔ آواز قدرت آئی کہ نہیں تم خود سوال کرو۔ سورہ مدثر 74واں سورہ، ایک منظر آ رہا ہے، فی جنات، جو جنت میں تھے، یتساءلون، سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، کوشچن کر رہے تھے، عن المجرمین، مجرمین سے، گناہگاروں سے، خطاکاروں سے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں جلنے والوں یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز اس سقر میں لے کے آئی، اس جہنم میں لے کے آئی۔ جیسے ہی سوال کیا جائے گا تو اب جنت والوں کو، جہنم والوں کو آرڈر دیا جائے گا کہ تم آج جواب دو، اس لیے کہ آج یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم عجیب و غریب مناظر ہوں گے کہ جہاں آقا جہنم میں جل رہا ہوگا اور غلام کا یہ عالم ہوگا سوال کر رہا ہوگا۔ بڑے مناظر طرح طرح کے ہوں گے۔ اب جنت والوں کے سوال کے اوپر کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی ایسی چیز تھی جو اس جہنم میں لے کے آئی؟ جہنم والے پلٹ کے جواب دیں گے، قالو، ایک جواب نہیں ہوگا، قالو لم نکو من المصلین۔ اے جنت والوں تمہیں جنت مبارک ہو، سنیے گا جوانوں سے میں خاص کر کے گزارش کر رہا ہوں، پہلا جواب جہنم والوں نے دیا اور یہ ہو کے رہے گا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ قرآن میں ہے بس اب نہیں ہوگا، نہیں، یہ آنے والے کل میں ہوگا۔ قالو لم نکو من المصلین، اے جنت والوں ہم جو جہنم میں جل رہے ہیں اس کا پہلا سبب یہ تھا کہ ہم مصلی عبادت پر نہیں بیٹھتے تھے، مسلین۔ ولم نکو نطعم المسکین، دوسری بات یہ ہے کہ ہم محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ خدا کی قسم قرآن نہیں ہے ہمارے لیے بہترین نصیحت کا سبب ہے، اس لیے کہ ہماری بدقسمتی کیا ہوئی، میں صبح کی مجالس میں اس بات کو عرض بھی کر رہا ہوں کہ جو ہم نے حق کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا مسلمان نظر آ رہا ہے۔ اتنی بڑی داڑھی، سر پہ ٹوپی، آپ ٹرین میں جیسے ہی داخل ہوئے اٹیچی لیے ہوئے یا بیگ لیے ہوئے، خدا کی قسم جتنے بھی پیسنجرز ہوتے ہیں، جتنے بھی مسافرین ہوتے ہیں، جتنے بھی ہم سفر ہوتے ہیں، وہ آپ کی صورت سے پہلے آپ کا بیگ دیکھتے ہیں، بم تو نہیں رکھا ہے۔ ہاں یہ میں اپنا تجربے بتا رہا ہوں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ خلق عظیم پہ فائز نبی کے ماننے والے، جس کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا ہو مسکرا کے گزرتا ہو، آج اس کی امت کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ان کے لیے سفر کرنا دشوار۔ اگر بیگ لے کے پہنچ گئے تو آدمی کی صورت نہیں دیکھی جاتی ہے، پہلے بیگ، اگر آپ بیٹھنے لگے تو ذرا سا پیچھے ہٹ جائے گا اور وہ الجھن پریشان رہے گا۔ ابھی ایک سفر میں کر رہا تھا اعظم گڑھ میں، صرف فقط میں نے کہہ دیا بیگ رکھ دوں، میں ابھی آ رہا ہوں، میری سیٹ ہے یہ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کہا نہیں صاحب بیگ لے کے جائیے اپنا۔ میں سمجھ گیا یہ بیگ کس لیے لے جا رہے ہیں۔ اتنا مسلمان بدنام ہو گیا، یہ بدنام نہ ہوتا اگر علی کا در نہ چھوڑتا۔ ایک روح بھیج دیے محمد و آل محمد۔ آج یہ حالت ہے، نوبت ہے، مجبوراً میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا سفر کیا جائے جہاں سکون ہو، اطمینان ہو، زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ مصیبت ہو جاتی ہے بعض وقت سفر میں، پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ گھر سے نکلے معلوم داڑھی ہے تو ایک مصیبت ہو گئی، سر پہ ٹوپی لگائے ہیں ایک مصیبت ہو گئی، جس پہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جہاں دور سے مسلمان کو دیکھا جاتا تھا تو لوگ اطمینان کر لیتے تھے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں یہ سلام علیکم کچھ نہیں ہے، سلام علیکم یہ جو سلام کرنا ضروری ہے اس کا سبب یہی ہے کہ یہ سلام نہیں کیا جا رہا ہے، سامنے والے کو دیکھا جا رہا ہے کہ وعلیکم سلام کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے۔ اگر اس نے وعلیکم سلام کہہ دیا تو شیورٹی مل گئی کہ اب جان بچ گئی۔ اب یہ سامنے والا نہ چھرا مارے گا، نہ تلوار چلائے گا، نہ نیزہ مارے گا، نہ پستول مارے گا، نہ گولی چلائے گا، اس لیے کہ اس نے وعلیکم سلام کہہ دیا۔ اتنا تھا مسلمان کی زبان پہ اعتبار۔ ارے ایک اور درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ اب یہاں تک آ گیا ہوں تو ایک بات اپنے بچوں کے لیے عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے ہر چیز، ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے اس کا پس منظر۔ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ اس کی وضاحت کر رہی ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہوئی ہم مسلمانوں کی، توجہ دیجیے گا، ویڈیو بھی بن رہا ہے اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، یہ آنے والے کل میں جو لوگ سنیں وہ شاید میری بات کی تائید کریں گے کہ منظر، ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ صرف ہم نے منظر کو دیکھا، پس منظر کو فراموش کر گئے۔
ہم نے فقط یہ دیکھا کہ مصلی پر بیٹھ گئے تو ہم مسلمان ہیں اور ہم عبادت گزار ہیں، ہم اللہ کے سچے بندے ہیں۔ ہم نے اگر ماہ صیام کے روزے رکھ لیے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہماری بندگی پوری ہو گئی، ہم اکنامکلی ساؤنڈ ہو گئے، اقتصادی طور پہ مضبوط ہو گئے۔ نہیں، ہماری آرتھک استھتی سدھڑ ہو گئی تو ہم سمجھے بس اب ہم حج کرائے اللہ کے گھر کو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بھائی یہ تھے فرائض، یہ تھے فرائض، جو اصل عبادت جس کی وجہ سے بندگی اس منزل پر پہنچتی جہاں سے امتحان بندگی شروع ہوتا، وہ تھا بے سہارے کا سہارا، وہ تھا ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، وہ تھا محتاج کو کھانا کھلانا، وہ تھا یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا، اور اسی کا قرآن نے کوٹ کیا۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے مصلی کو دیکھا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی اپنے دوستوں میں کہتا ہوں کہ بھائی بے شک ایک ہے واجب کی ادائیگی کے بعد آپ کے بقیہ ایسے کام ہونا چاہیے کہ دنیا آواز دے سکے ہاں یہ مسلمان قابل اعتبار۔ ہاں، اس لیے کہ ہم نے مصلی کو دیکھا، ہم نے مسجد کو تو زور دیا، خدا نخواستہ میری زبان جل جائے اگر میں نماز کے خلاف ہوں، اور اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد ہے لیکن ایک عرصہ ہو گیا کہ میری نماز کبھی چھٹی نہیں ہے۔ ہاں، قضا ہوئی ہے اگر کہیں مجبوری ہو گئی ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے واجبات عطا ہیں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، آج 5 محرم ہے اور بغیر کسی تکلف کے کہہ رہا ہوں۔ لیکن مجھے چڑ ہوتی ہے اس بات سے کہ آپ ہاتھ میں تسبیح لے کر، ماں چلا رہی ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں، باپ پریشان ہے، آپ کو اس کی خبر کی آپ خیریت نہیں لے رہے، ایک بے سہارا تڑپ رہا ہے، آپ مصلی پہ بیٹھے یا رب کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ایک یتیم فقط چند روپے کے لیے ترس رہا ہے اور آپ روزوں پہ روزے رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ واجبات تھے، یہ ادا کیجئے، اسی کو قرآن نے کوٹ کیا۔ قالوا لم نکن من المصلین، اے جنت والو تمہیں جنت مبارک ہو۔ اب تم نے چونکہ سوال کر لیا اور ہمیں حکم ہے کہ تمہیں جواب دیا جائے تو سنو، ہم اپنے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم جہنم میں کیوں آئے۔ لم نکن من المصلین، ہم عبادت گزار نہیں تھے، اس سبب سے جہنم میں آئے۔ ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس سبب سے جہنم میں آئے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جس طرح نماز کا پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا عبادت ہے۔ آپ سمجھ میں آیا؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیلا۔ کچھ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نذروں کو مانتے ہیں، نذروں کو پورا کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو۔ اب کمال سخاوت اس گھرانے کی ہے کہ جب کھلا چکتے ہیں تو اب اس کے آگے کی آیت سے اندازہ لگتا ہے کہ جو بھوکے تھے یتیم و مسکین و اسیر، انہوں نے آل محمد کا شکریہ ادا کیا۔ اے آل محمد آپ کا شکریہ، ہم بھوکے تھے، ہم کو کھانا کھلا دیا، ہم ضرورت مند تھے، ہماری ضرورت کو پوری کر دیا۔ شکریہ جیسے ہی کرنے لگے تو قرآن اس منظر کو پیش کرتا ہے کہ اس گھرانے کے کمال یہ ہے کہ دینے کے بعد جب چاہتے ہیں لوگ کہ شکریہ ادا کریں تو قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دیکھو یہ جو اپنے کھانا کھلایا یہ اپنے معبود کے لیے، کوئی شکریہ کے لیے نہیں، تم پر احسان نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کوئی احسان نہیں۔ تو اب غور کیجئے گا، مصلی پر بیٹھ جانا عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی۔ اگر آپ نے فرائض کو نہ سمجھا، یہ ہے نماز منظر۔ توجہ دیئے گا، میں آج کہہ رہا ہوں اس کے اوپر بہت قاعدے سے آپ توجہ دیئے گا، خصوصاً بچے۔ نماز ہے منظر، یاد رکھیے گا میرے جملے کہ پس منظر نماز کچھ اور ہے۔ روزہ ہے منظر، پس منظر روزہ کچھ اور ہے۔ حج ہے منظر، پس منظر حج کچھ اور ہے۔ ہاں، بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر آپ کو گراؤنڈ کا لطف نہیں آئے گا، پس منظر کو دیکھے بغیر آپ منظر سے وہ حج نہیں اٹھا سکتے جو اٹھانا چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، نماز منظر نماز، یہ جو منظر ہے یہ تو رسول اللہ کی وہ یاد ہے جو شب معراج ہوئی تھی۔ ہاں، ایک وہ منزل آئی کہ جہاں جبرائیل نے چھوڑ دیا، اب سرکار ختمی مرتبہ تنہا چلے جا رہے ہیں، ایک وہ منزل دیکھی کہ لطف باری کے مناظر نظر آنے لگے، عجیب پرکیف مناظر۔ جیسے ہی ان مناظر کو دیکھا فوراً سر کو سجدے میں رکھ دیا، کہا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سر کو سجدے سے اٹھایا، کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر سر کو سجدے میں رکھ دیا، کہا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ اب رسول کے لیے ملتا ہے کہ شب معراج آپ اٹھنا چاہتے تھے، آپ نے ایسا محسوس کیا، قوت جواب دے گئی، آپ نے فوراً کہا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، پروردگار میں تیری قوت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ جیسے یہ جملہ کا فوراً کھڑے ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک کیفیت نازل ہوئی،
نہ جانے میں نے کون کون سے مناظر دیکھے۔ اب جو سر کو سجدے میں رکھنا چاہا تو ہاتھ گھٹنوں پر رک گئے، کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر کھڑا ہوا سمع اللہ لمن حمدہ، سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ رسول کا اس نے بیٹھنے کو اللہ نے شب معراج اتنا پسند کیا کہ محمد تمہاری اس ادا کو بھی میں فراموش نہیں کروں گا، بلکہ نماز کے ذریعے مسلمانوں پر 5 وقت اس معراج کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھوں گا۔ اب تم آپس میں جھگڑا کرنے لگنا کہ روحانی تھی یا جسمانی تھی، یہ اپنی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، نماز تحفہ معراج ہے۔ اور میں ایک جملہ اور کہہ دوں، آج بات آ گئی ہے یہاں تک تو عرض کرتا چلوں کہ نماز عمل کا نام نہیں ہے، یہ جو ہم مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، نماز عمل کا نام نہیں ہے، یہ تو عقیدے کے اظہار کا نام ہے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ نماز عمل کا نام نہیں ہے، یہ غلط ہے بات کہ عمل کی عمل نہ کا نام نماز ہے، نہیں، یہ تو عقیدے کے اظہار کا نام ہے، یہ تو اپنے ایمان کی تجدید کا نام ہے کہ ہم صبح گئے، پروردگار تو ایک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سننے والا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کی جاتی ہے، تجھی سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو عظیم ہے، تو سننے والا ہے، تو اعلیٰ ہے، تیری قوتوں سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ اس میں کوئی عمل کہاں آیا؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، نماز عمل ہے اس وقت کہ جب مصلی سے اٹھنے کے بعد گھر میں جائیے، جو معبود کے سامنے کہہ کے آئے ہیں اس کے اوپر عمل کیجئے۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نماز منظر ہے، نماز پس منظر ہے، نماز کچھ اور ہے۔ ورنہ کبھی سوچئے گا اس بات کو، یہ جو اللہ میاں روزانہ صبح آؤ، ظہرین میں آؤ، مغربین میں آؤ، آخر کیا پڑھی ہے اللہ میاں کو کہ وہی بات کرے؟ وہی تمہیں صبح بھی کہنا ہے۔ اگر میں ایک دن یہ مجلس جو پڑھ رہا ہوں یہی صبح پڑھ دوں، یہی شام کو پڑھ دوں، یہی بھی پرسوں صبح پڑھ دوں، یہی بھی پرسوں شام کو پڑھ دوں، آپ بور ہو جائیں۔ میں کہاں سے بلوا لیا؟ کون ہے یہ تو وہی سنا رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، نہ کہ 1400 سال سے وہی جملے دہرا رہا ہے بندہ، اور معبود کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے جیسے قربتاً الی اللہ کہو گے، تم گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، تمہارے سامنے میرا جلوہ ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اب میں صبح کے لیے کھڑا ہوا، آواز آئی الصلاۃ معراج المومن، سامنے معبود ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ظہر میں پہنچا، یہی جملے دہرائے، عصر میں وہی جملے، مغرب میں وہی جملے۔ اللہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا جلوہ، اللہ سامنے بیٹھا ہے تو وہ محدود ہو جائے گا، اللہ کا جلوہ۔ اس کا کیا ریزن کیا ہے؟ میں تو سوچتا ہوں کہ اگر صرف یہی یاد کرانا تھا پروردگار کو، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ شریعت میں ایک اصول لاگو ہوتا کہ جیسے ہی تمہارا بچہ بالغ ہو جائے اسے نماز یاد کرا دینا، اور ایک دن کم سے کم سال میں مسجد میں لا کر صبح کی پڑھوا دینا، ظہرین کی پڑھوا دینا، مغربین کی پڑھوا دینا، تاکہ دنیا کو معلوم رہے کہ ہاں اس کو نماز کا طریقہ معلوم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ صبح دوپہر اور شام کو بلانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ رٹے رٹائے جملے تمہارے نہیں ہیں۔ اگر تم واقعاً اپنے نفس کی پاکیزگی چاہتے ہو تو جو میرے سامنے زبان دے رہے ہو، مرد کے بچے ہو گے تو باہر جا کر قائم رہو گے۔ نہیں، شاید میں اپنی بات نہ کہہ پایا۔ جناب ابراہیم دسترخوان بچھتا تھا تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ سنتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دریافت کرتے تھے کسی نے کھانا نہ کھایا ہو تو میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ جب اپنی بستی میں کوئی نہیں ملتا تھا تو وہاں بھی نہیں رکتے تھے، بلکہ مین شاہراہ پہ پہنچ جاتے تھے، ہائی وے پہ پہنچ جاتے تھے، اور بہت دیر تک گھنٹوں انتظار کرتے تھے کوئی آنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اور کوئی قافلہ آتا تھا، اس سے کہتے تھے کہ بھیا میرے گھر چلو، تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جب تک کہ کوئی مہمان بیٹھ نہیں جاتا تھا، ہمارے جناب ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں نوش فرماتے تھے۔ ایک بار ایک قافلے والے آئے، کھانے پر جب بیٹھے تو کھانا کھایا، کھانا کھا چکے تو اس زمانے میں سرائے کا سسٹم تھا، ایک جگہ ہوتی تھی جہاں تھک کے مسافر رکتے تھے، تو اکثر لوگ پڑوس کے ادھر ادھر کے لوگ کھانے کا انتظام کرتے تھے، ان کو کچھ پیسے دے دیے جاتے تھے۔ وہ مسافر یہی سوچے کہ یہ شخص اپنے گھر لے جا رہا ہے تو شاید یہ کچھ پیسے کا طلبگار ہوگا۔ جب کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے کھانا کھلایا، بڑا اچھا کیا، لیکن قیمت بتا دو، کیا قیمت لوگے، کیا اجرت ہوئی اس وقت تمہارے کھانے کی؟ کہا اجرت؟ بھائی میں تو رضائے خدا کے لیے کھلا رہا ہوں،
کہ یہ کون سی بات ہے؟ میں اجرت، ہم لوگ اجرت کے بغیر کہیں نہیں کھاتے ہیں. ہمارے قبیلے کا تم نے نام سنا ہے؟ کہا ہاں. کہا ہم بغیر اجرت کے کہیں کھاتے نہیں ہیں کچھ. کہا نہیں، لیکن ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کھلایا. تو کہا تم نے اللہ کے لیے رضا کے لیے کھلایا ہوگا، ہم تمہیں اللہ کو نہیں مانتے. ہمارا اللہ کوئی دوسرا ہے، قیمت لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں نہیں، قیمت نہیں چاہیے. کہا تمہیں لینا پڑے گی. اب مہمان کھلانے کے بعد ناراض اٹھ جائیں، یہ جناب ابراہیم کو کہاں گوارا؟ بار بار کہہ رہے ہیں مجھے قیمت نہیں چاہیے، مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، اور وہ کہہ رہے ہیں دیے بغیر ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. پہلے قیمت بتاؤ. جب بہت کٹوجتی وہ لوگ نے کر لی تو آخر میں جناب ابراہیم نے کہا اچھا اگر قیمت دینا چاہتے ہو تو فقط ایک کام کر لو. کہا کون سا کام؟ کہ ایک بار اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو، ایک بار اپنی پیشانی کو میرے معبود کے سامنے جھکا دو. کہا یہ تو نہیں ہوگا، ہم تو معبود کے سامنے نہیں جھکیں گے. کہا نہیں، تم قیمت مانگ رہے ہو، میری قیمت وہی ہے، میں وہی اجرت لوں گا، تم سے اور کچھ نہیں چاہیے. ایک بار اس تصور کے ساتھ کہ ابراہیم کے خدا کے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے کون سا ہمارا ایمان بدل جائے گا، جس ایمان کو ہم جس کے مذہب کو مانتے ہیں، دھرم کو مانتے ہیں، کون سا بدل جائے گا؟ اب یہ اجرت مانگ رہا ہے تو چلو ایک بار سجدہ کر لیا جائے. آپس میں مشورہ کیا. جیسے ہی سر کو سجدوں میں رکھا، بس ادھر انہوں نے سجدے میں سر رکھا، ادھر ابراہیم کے ہاتھ بلند ہو گئے. معبود میں نے اپنا کام کیا، اب تو اپنا کام کر. میں نے اپنا کام کر دیا. سروں کو جھکانا میرا کام ہے، دلوں کو جھکانا تیرا کام. اب جو سر کے سجدے سے اٹھایا تو کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے. یہ میں نے واقعہ ایک دم سے جو آپ کے سامنے سنایا، اس کا سبب کیا ہے؟ بندگی، اس کمال کا نام یہ سجدہ نہیں ہے. اگر انسان چاہ لے تو نہ جانے کتنی گمراہیوں سے بچ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دعا کے ساتھ سجدہ کرے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. میں غور کیجئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں سجدہ آپ عبادت کرنے کے بعد آپ کبھی سوچئے گا، معراج مومن نماز، سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہا معبود کا جلوہ. کون معبود؟ جو قادر مطلق ہے، سپریم پاور ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو سزائیں دے گا، جو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے. اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کاہے کے لیے؟ اپنی زندگی کے لیے، اپنے اعتبار جو زندگی کا ہے، اپنا ایمان، اس کے اظہار کر رہے ہیں. تو اعلیٰ ہے، تو سننے والا ہے، تیری عظمت، تیری بزرگی، تیرے حضور میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں تیری مرضی سے، تیری طرف سے قوت نہ ہوتی تو نہ اٹھ پاتا نہ بیٹھ پاتا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے مومن بھائیوں کو معاف کر دے. یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ سامنے معبود کا جلوہ. اس کے سامنے کہہ رہے ہیں جو رگے جہاں سے قریب. دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، پس منظر کے بغیر منظر کا لطف نہیں ہے. آپ کسی منسٹر کے پاس چلے جائیے، ارے منسٹر کو جانے دیے، ایک تھانے دار کے پاس چلے جائیے کوئی ضرورت کے ہو، اور وہاں جو زبان دے کے آئیں گے نا وہ نوٹ کر لی جائے گی. صاحب میں گارنٹی لے رہا ہوں کہ میں یہ کروں گا، اور اس کے بعد میں وہ اس طرح نہ کرا تو آپ خود خوفزدہ ہو جائیں گے، پتہ نہیں تھانے دار کیا سلوک کرے. ڈی ایم ایس پی کو جانے دیے، منسٹرز کو جانے دیے، چیف منسٹر کو جانے دیے، پرائم منسٹر کو جانے دیے، نہ کہ سپریم پاور وہ سامنے ہے. میں نے مصلی وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد قربۃ اللہ کہا. اب بقول سرکار، آپ مولوی صاحب کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے صلاۃ و معراج المومن. یعنی میں چاہے یہاں نماز پڑھوں، چاہے مسجد میں نماز پڑھوں، چاہے گھر میں نماز پڑھوں، جیسے ہی میں نے قربت کی نیت کی، بقول محمد معراج مومن شروع. معراج مومن کیا؟ 2 کمانوں کا فاصلہ، یا بیچ میں پردہ حائل، ادھر معبود کا جلوہ. خدا کی قسم اللہ نے تو اتنا سکون دیا تھا بندے کے لیے جو مسلمان ہو جائے کہ جہاں دولت مند تم سے ملنے کو تیار نہ ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے وہ تمہاری آواز کو سنے گا، تم گھبرانا نہیں، ایک ایک بات کا نوٹس لے گا. اب اس کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے. تو اعلیٰ ہے، تو سننے والا ہے. معبود میں کیا بتاؤں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں. میری اماں کو معاف کر دینا، میرے ابا کو معاف کر دینا، مومنین بھائیوں کو معاف کر دینا. اس لیے کہ میں اپنے نفس سے بھی محبت کرتا ہوں، مجھے اپنی امی سے بھی بہت محبت ہے، اپنے باپ کو بھی بہت زیادہ چاہتا ہوں، اور مومنین کے درمیان میرا کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، بھائی کی طرح ہیں. یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں آپ معبود سے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام؟ اب اگر اس کے سامنے کہہ دیا ہے تو مرد کی زبان، دیکھیے میں کامرس پڑھے میں ہوں، بزنس میں نے پڑھا ہے، میں نے کیا نہیں ہے. بزنس میں ایک پورا چیپٹر ہے گڈ ول کا، ساکھ، جس کو ساکھ کہتے ہیں گڈ ول.
گڈ ول کے لیے مشہور ہے کہ اگر ایک بار بیوپاری کی ساکھ خراب ہو گئی، زبان خراب ہو گئی، تو وہ اربوں روپے لے کر بھی مارکیٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس کی زبان اچھی ہے، زبان پہ بھروسہ ہے دوسرے بیوپاری پر، تو اگر 0 پیسے بھی ہوں گے اس کے پاس تب بھی وہ اربوں روپے کا بزنس کر لے جائے گا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے بزنس کا اصول. آپ 1 لاکھ روپے کی قیمت کی دکان پڑی ہوئی ہے، آپ خریدنے گئے، اس نے کہا 5 لاکھ روپے کی. آپ نے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے، کل ویلو تو 1 لاکھ روپے ہے، یہ 5 لاکھ روپے کی کیوں دے رہے ہو؟ کہا آپ کو کیا معلوم، 4 لاکھ تو ہماری گڈ ول کے ہیں. ہاں یہ ہماری ساکھ ہے، ساکھ کی بڑی ویلو ہے. بہرحال میں اس موضوع پہ نہیں عرض کر رہا ہوں، مختصر یہ کہ جب دنیا میں زبان کا اعتبار ہوتا ہے تو 0 پیسے سے بھی آدمی کروڑ پتی بن جاتا ہے، اور اگر زبان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے بازار میں تو اس کی نیل ہو جاتا ہے وہ آدمی. اربوں روپے رکھے ہو، اس کے اوپر زبان کے اوپر بھروسہ نہیں. تو عزیزان گرامی، جب دنیا میں ایک بار دنیا والوں کے درمیان زبان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو انسان 2 کوڑی کا ہو جاتا ہے. نہ کہ صبح ظہر عصر مغرب عشاء روزانہ ہم معبود کے حضور میں ایک زبان دے رہے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، زبان دے رہے ہیں، معبود مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، مومن بھائیوں کو معاف کر دے. تو اب اگر زبان دی ہے تو اب مسجد میں جیسے ہی مسجد کے بعد گھر پہنچے، اماں کہیں سودا لے آؤ، فوراً کہنا مان لیا. باپ نے کہا بیٹا میری دوا لے آؤ، دوڑتے ہوئے دوا لے گئے. لیکن یہ تو انصاف نہیں ہے کہ باپ کو ادھر جھڑکا، ماں سے ادھر خفا ہوئے، اور مومنین کے درمیان میں گئے، ان کی ٹانگ کھینچی، ان کی ٹانگ کھینچی، ان کو پریشان کیا، ان کو رلایا، ان کو ستایا، ان سے حسد کیا. ادھر مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا تو آپ مان نہیں رہے ہیں کہ معبود کی عبادت کر رہے ہیں، اور اگر جس دن مان جائیے گا ایک وہ بندگی کی منزل پہ آ جائیں گے جہاں سے امتحان بندگی شروع. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہاں امتحان بندگی، ماں کو ستایا، باپ کو پریشان کیا. دیکھیے یاد رکھیے، بندگی کی تعریف رسول اللہ سے اگر پوچھئے گا تو آپ کو معلوم ہوگی. نہ جانے کتنے مصلی پر بیٹھنے والے تھے اور رسول اللہ ان سے ناراض ہوئے، لیکن فقط ایک ماں کی خدمت کرنے والا ماں کی خدمت کر رہا ہے اور چاہتا ہے رسول اللہ کو شدت سے. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں پیار نہیں ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ اتنا چاہتا ہے کہ اماں کی خدمت سے جب موقع ملتا ہے، خصوصیت کے ساتھ جب وہ سنتا ہے کہ مدینے کی طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے تو وہ فوراً راستے پہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، قافلے کو روکتا ہے. بھائیوں تم لوگ تھکے ہوئے ہو، آؤ میرے گھر چلو، وہاں کھانے کا انتظام ہے تم لوگوں کے لیے، نہانے کا انتظام ہے، آرام کے بستر لگے ہوئے ہیں، بھائیوں چلو. اور سب کو مہمان رکھتا تھا جب تک کہ اس کی ان لوگوں کی مرضی ہوتی تھی. اور جب وہ کہتے تھے ہم لوگ بہت اب تھک کے ہم آرام کر چکے، اب ہمیں تھکن دور ہو گئی ہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں، اب اجازت دو، تو وہ آدمی بیچارہ فقط کھڑے ہو کے ایک جملہ کہتا تھا، بھائیوں میں کچھ بدل تو نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میں نے سنا تھا کہ تم لوگ مدینے سے آ رہے ہو. مدینے سے آ رہے ہو؟ کہاں مدینے سے آ رہے ہیں. اتنا بتا دو کہ اللہ کے رسول نے کوئی نیا پیغام تو نہیں دیا ہے. میں سوچئے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان کرام. اور لوگ کہتے تھے اویس یہ پیغام دیے ہیں، اور وہ رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، نہ وہ ٹیلی فون نہ موبائل سسٹم تھا کہ فوراً معلوم کر لیں کہ ہاں آج کیا نماز بتائیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور روزہ بتایا ہے، اس کا کیا اصول بنایا. وہاں تو جب کوئی آتا تھا برسوں کے بعد، مہینوں کے بعد، تب پیغام اور میسج پہنچتے تھے، اسی کے اوپر عمل کرتے تھے. ایک بار روایت کے جملے ہیں کہ اب جو قافلہ آیا تو قافلے والوں نے جیسے ہی کہا کہ بڑا غضب ہو گیا تھا، احد کی جنگ ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا دشمن اتنے قریب آ گئے کہ دندات مبارک شہید ہو گیا. بتا کے جانے والے تو بتا گئے، بیچارہ خود پریشان ہو گیا، ارے میں کرنا میں رہتا ہوں، یمن میں رہتا ہوں، اور حبیب خدا کے اوپر یہ مصیبت آ گئی. دانت ٹوٹ گیا ان کا، لیکن کون سا دانت ٹوٹا مجھے معلوم نہیں. خیر ان کا دانت ٹوٹ گیا تو میرا کیوں بچے. ایک پتھر اٹھایا، کھٹ سے دانت توڑ دیا. پھر سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ والا دانت ٹوٹا ہو، یہ دانت توڑ دیا، یہ تو نہیں ٹوٹا، تیسرا توڑا، یہ تو نہیں ٹوٹا. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے ایسے کرنے نے اپنی 32 توڑ دی. ایک جملہ کہوں، 32 توڑنا یہ دانتوں کی خودکشی ہوئی. جب 1400 سال بعد مجھ کو معلوم ہے، کیا رسول اللہ کو نہیں علم ہوا ہوگا کہ تم نے غلط کیا، میری محبت میں خون نہیں بہانا چاہیے تھا. اب اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. یہ تم نے غلط کیا، 32 توڑ دی. یہ تھی محبت.
لیکن آپ کو معلوم ہے، میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کی مائیں زندہ ہیں. ان سے پوچھیے جن کی مائیں مر گئی ہیں، ترستے ہیں لوگ ماں یا باپ کی خدمت کے لیے. اتنی چاہت کے باوجود یمن سے مدینہ بہت زیادہ دور نہیں تھا، سینکڑوں قافلے آتے جاتے تھے، لیکن اویس معلوم ہے کیوں نہیں جا پائے تھے؟ سبب کیا تھا؟ فقط یہ تھا کہ ماں بیمار رہتی تھی. اب ماں کی خدمت میں اتنا موقع نہیں مل پاتا تھا کہ کوئی اتنا ٹائم نکل آئے 2-4 دن 10 دن 20 دن کا کہ مدینے چلے جائیں اور رسول اللہ کی ملاقات کر لیں. ہاں ایک بار تاریخ میں ملتا ہے کہ موقع مل گیا، اماں کو دیکھا صحت یاب، پہنچے قریب، اماں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ وہ میری بات پوری کر دیے گا؟ ہاں میرے لال بتاؤ. کیا مان ہوگا اس ماں کو اپنے بیٹے کے اوپر جو اس طرح خدمت کر رہا ہوگا. کہا بیٹا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا اماں آپ کو معلوم ہے کہ میں مشتاق زیارت ہوں سرکار کا. کہا مجھے معلوم ہے. آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا. کہا اماں کیا اجازت دیجیے گا کہ میں کچھ دن کے لیے یہاں سے جا کر مدینے پہنچ جاؤں اور سرکار کا دیدار کر لوں، سرکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں؟ ہاں بیٹا چلے جاؤ. خوش ہو گئے. زیادہ سفر کا سامان جو راستے کا تھا اس کو پیک کیا جلدی اس پہ لادا. خدا حافظ کہہ کے گھر سے باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے ایک دم سے تاریخ نے کہا منظر پیش کیا. اندر سے گھر سے اماں کی آواز آئی، بیٹا اویس ذرا واپس تو آنا. کانپنے لگے، پتہ نہیں کیا ہوا، اجازت دینے کے بعد روک کیوں نہیں ہے؟ اندر گئے کہ اماں آپ نے تو اجازت دے دی. کہا ہاں بیٹا تم جاؤ، میں منع نہیں کر رہی ہوں. کہا پھر اماں کیوں بلایا؟ کہا بیٹا میری طبیعت دیکھ رہے ہو، کس وقت خراب ہو جائے مجھے معلوم نہیں. تو ایک کام کرنا، تم مدینے جاؤ، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں، مدینے جاؤ. مدینے جانا، رسول اللہ کی ڈیوڑی پہ پہنچنا، رسول اللہ کو آواز دینا، اگر سرکار ہوں ملاقات کر لینا. لیکن بیٹا تم ان کا انتظار نہ کرنا، رکنا نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں گئے میں ہوں، تم ان کے انتظار میں بیٹھ جاؤ، کیا معلوم میری طبیعت کتنی خراب ہو جائے. تم فوراً واپس آنا. نکلے مدینے سے. مجھے پورا تفصیل نہیں عرض کرنا ہے کہ ایک آدمی جس نے اتنے دنوں سے محمد کو چاہا ہوگا، جب وہ اپنے قرنہ سے نکلا ہوگا یہ سوچ کے کہ اس منزل وہاں ہے کہ جہاں پر سرکار سے ملاقات ہونے والی ہے، خوش ہو رہا ہوگا، سرور بڑھ رہا ہوگا. یہاں تک کہ بنی ہاشم کا محلہ پوچھا ہوگا مدینے پہنچ کر، یہاں تک کہ پھر بیت الشرف میں سرکار ختمی مرتبت کو پوچھا ہوگا، اور پھر جیسے ہی دروازے کو ناک کیا ہوگا تو دل خوشیوں سے اچھل رہا ہوگا. اب دیدار ہونے والا ہے، اب دیدار ہونے والا ہے، اب دیدار ہونے والا ہے. کہ اندر سے آواز آئی، کون؟ یہ نہیں کہا اویس قرنہ سے آیا ہے. ایک غلام حاضر ہوا ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف رکھتے ہیں. کہا سرکار تو اس وقت نہیں ہے، کہیں تشریف لے گئے؟ ہاں تبلیغ کے سلسلے میں کہیں تشریف لے گئے. اب بے چین ہو گئے. اب تک خوش تھے، ہاں جس کے لیے آیا تھا وہ نہیں ملا، چلو رک جاتے ہیں. پھر فوراً خیال آیا، ماں نے کہا تھا بیٹا فوراً واپس آنا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان کرام، ایک طرف میں نے کل یا پرسوں ایک واقعہ عرض کیا تھا، ایک طرف جناب ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ نے آواز دی تھی، اور آواز پہ لبیک نہیں کہی تھی، تیریوں پر بل پڑ گئے تھے اور کہا تھا یاد رکھو تمہاری نماز نہیں ہے جب تک کہ میری رضا شامل نہ ہو. دوسری طرف اب وہی کیفیت ہو گئی نا، ایک طرف ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف نماز، ایک طرف رسول، ایک طرف نماز ایک طرف رسول. دوسری طرف ایک آدمی آیا قرنہ سے، جیسے ہی دروازے پہ پہنچا اندر سے آواز آئی محمد ہے نہیں. اب اس کے سامنے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، ایک طرف ماں، ایک طرف رسول، ایک طرف نماز، ایک طرف رسول، ایک طرف ماں، ایک طرف رسول. آخر میں اس نے فیصلہ کیا نہیں، ماں نے جو کہا تھا مجھے وہی کرنا ہے. ڈیوڑی چومی. یہ بعد میں بدعت ہوا ہے چومنا. ڈیوڑی چومی روایت کے جملے ہیں، وہ ایسے کرنے کی تاریخ میں ملے گا. وہ ڈیوڑی چومی، غائبانہ طور پر سلام کیا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، اور واپس مڑ گئے. اب روایت منظر پیش کرتی ہے، اب جو رسول اللہ تشریف لائے تو آج اصحاب کا مجمع تھا، آئے گھر کے پاس، ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے تو یہ کبھی آپ نے نہیں کیا، آپ تشریف لاتے تھے سیدھے، آپ بیت الشرف میں تشریف لے جاتے تھے، آپ رک کیوں گئے؟ کچھ نہیں بول رہے. یا رسول اللہ ہم لوگ سوالی ہیں، تسلی کے لیے کوئی پریشانی ہو تو وہ بتائیے، ہماری تسلی کے لیے آپ جواب دیں. آخر آپ کی یہ پریشانی کیا؟ آپ اضطراب کے حالت میں چاروں طرف دیکھ کیا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام یا اویس. ارے درود بھیج دیا محمد وآل محمد. وعلیکم السلام یا اویس.
آپ لوگوں کو پریشانی، کیونکہ اویس نیا نام ہے. ارے سبھی تو نہیں ہیں کہ جو نسلوں کو دیکھیں، جو جہاں ہوں اس سے باخبر ہوں. یہ بیچارے سیدھے سادھے ابھی چند دن ہوئے ہیں، کیا معلوم کس مطلب سے یہ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم. ان کو بس اتنا معلوم ہے مدینے بھر میں تو کوئی اویس نہیں ہے، ہجرت کر کے بھی کوئی نہیں آیا ہے، مقامی بھی کوئی نہیں ہے. اب گھبرا کے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ تو پہلی بار نام سن رہے ہیں. میرا اویس ہے. کون ہے؟ یمن میں رہتا ہے، ایک علاقہ ہے قرنا، وہاں کا رہنے والا ہے. یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے آپ. کہا تو میں نہیں معلوم، میں اس کے نور کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ذہن سے نکال دیے کہ ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کس کے دامن پکڑے جائیں. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ہاں یہ سوچ کے آپ پھر نہ کیے صاحب ہم اس منزل پہ نہیں ہیں جس کے لیے مولانا اس دن کہہ رہے تھے کہ ایک خاص منزل پہ آنے کے بعد امتحان شروع ہوتے ہیں. نہیں، یہ خاکی کو بھی اللہ کا رسول کہتا ہے کہ نور کی خوشبو آ رہی ہے. یہ سند ہے صاحب ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. کہہ دے کہ میں ایک آدمی کے نور کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ایک خاکی، ایک مٹی کا آدمی، اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یہ نورانی ہے. اب تصویر دیکھیے. ہونا چاہیے تھا یہاں پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، سلام کا جواب بھی ٹھیک سے نہ دیتے ہیں. اور جب کوئی پوچھتا کہ کوئی آیا تھا تو کہتے ہیں مجھے ایسا چاہنے والا نہیں چاہیے. کیوں یا رسول اللہ؟ کہا ایسا چاہنے والا کہ اپنی ماں کے کہنے پہ اتنا ہو کہ میری زیارت نہیں کی. ہائے ہائے. عزیزان گرامی، بندگی کی حقیقت صرف مسلح پہ نظر نہیں آئے گی، صرف ماہ صیام کے روزوں میں نظر نہیں آئے گی. یہ آپ کے واجبات ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے جملے غور کیجئے گا. ایک بندگی کے اسٹیٹس تک آپ کو آنا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی محنتیں کرنا ہے. انبیاء کرام کی زندگیاں ہیں، معصوم کی زندگیاں ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک نہج اختیار کرنا ہے. صرف ایک 5 وقت کی نماز کے لیے 1,24,000 پیغمبر نہیں آئے. صرف ایک مہینے کے روزے کے لیے 1,24,000 پیغمبر نہیں آئے. صرف ایک حج کے لیے کہ زندگی میں ایک بار واجب ہے اس کے لیے 1,24,000 نہیں آئے. ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے، اس منزل تک پہنچانے کے لیے آئے تھے کہ جہاں سے ظرف اتنا کامل ہو جائے کہ اب جو امتحان بڑھیں تو وہ مسکراتا ہوا نظر آئے. جناب اویس کے لیے کہتے ہیں میں اس کے نور کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یا رسول اللہ یہ کون ہے اویس؟ قرنا کا رہنے والا ہے. یا رسول اللہ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. اب کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں اور آپ اس کو محسوس کر لے جائیں. میری مجبوری ہے، مجھے معاف کیجئے گا کہ کس وقت کون سا موضوع شروع ہو جائے. بہرحال میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں. کون سا واقعہ شروع ہو جائے، مجھے اس وقت کیا پڑھنا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے پڑھنا ہے. یہ ذکر مولا ہے. مولا بہرحال ہم لوگوں کی کیا اوقات، ہم لوگوں کی کیا بساط، یہ تو آل محمد علیہ السلام کے خود وعدے ہیں. تمہیں گھبرانا نہیں، فقط ہمارا ذکر کرنا. اور یہی کمال حسین ہے، یہی کمال حسین ہے. ایک جملہ کہوں میں عزیزان گرامی رک کے کہ یہی کمال حسین ہے کہ فقط مصائب ہونا چاہیے تھے ذکر حسین میں، لیکن کوئی ماں باپ کی اطاعت پڑھتا ہے، کوئی تبلیغ پڑھتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ پڑھتا ہے، کوئی فضائل پڑھتا ہے اور مصائب حسین پڑھ دیتا ہے. ایک مصائب حسین نہ ہو کے یہ جملہ چیزیں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی پوری شریعت کو اگر کوئی ذات سمیٹے ہوئے ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ایک ذات سمیٹے ہوئے، انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا، ورنہ مجلس فقط مصائب حسین تھے. اس میں یہ جو تمام چیزیں ہیں فضائل رکھے گئے ہیں، اس کا انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا. المختصر، وہ اس کے بارے میں سننا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کیا صحابی ہے؟ نہیں، صحابی نہیں ہے. ارے آپ ایک منٹ متوجہ رہیے میری طرف. صحابی نہیں ہے. کیا رسول اللہ یہ جو آنے والا تھا جس کو آپ نے غائبانہ سلام کا جواب دیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کہ صحابی نہیں ہے. پھر کون ہے؟ کہ تابعین کی پہلی فہرست میں پہلا نام. صحابی نہیں ہے. ایک میں بچوں کے لیے عرض کر دوں، رسول اللہ کی صورت کی زیارت جن لوگوں نے کی ہے ان کو کہا جاتا ہے صحابی، اور جو رسول اللہ کو نہیں دیکھ پائے اور ان کے کسی صحابی کو دیکھا انہیں کہا جاتا ہے تابعی. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں اور تابعی کی جو صورت دیکھے اور صحابی کی نہ دیکھے اسے تبع تابعی کہتے ہیں. بہرحال المختصر، جناب اویس کے لیے فرماتے ہیں کہ تابعین کی پہلی فہرست میں پہلا نام اویس قرنی کا ہوگا. اور سنو، بڑا اللہ والا ہے. آپ کی ماں کی خدمت کی وجہ سے رکا نہیں، ورنہ رک جاتا. میرا دیدار کرنے آیا تھا لیکن اس کی ماں بیمار رہتی ہے، اس وجہ سے چلا گیا. لیکن سنو،
تمہاری ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ میں ملاقات کرا دیتا اگر رک جاتا، اگر ماں بیمار نہ ہوتی۔ ایک کام کرو، میری بات کو یاد رکھنا، یاد یہ رکھنا کہ کبھی تم سے گناہ ہو، جملے نوٹ کیجئے گا، میں تمام بڑے جو جملے کہہ رہا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جملے اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ محفوظ کر رہا ہے، یہ کیسے محفوظ کر رہا ہے، ویڈیو محفوظ کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم میں سے گناہ ہو جائیں تو اس سے توبہ کروا لینا۔ یہ رسول اللہ کہے کس سے رہے ہیں؟ صحابہ سے، جو سب کے سب جنتی ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ کہہ کسے رہے ہیں؟ جو سب کے سب، ارے بھائی یہ برا کہہ دیا تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے جو ان سب کو کوئی برا کہتا ہے۔ رسول کے ساتھی، ارے یار ہیں یہ سب، ساتھی ہیں، برا نہ کہنا۔ اور جن کو کہا جا رہا ہے برا نہ کہنا، ان کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم سے جب گناہ ہو جائے تو وہاں چلے جانا کرنا۔ یا رسول اللہ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ فقط اس سے اتنا کہہ دینا وہ ایسے کہ میرے لیے معافی کے لیے اللہ سے حضور میں پیش کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ اور دیکھو تم گھبرانا نہیں، اگر اویس نے تمہارے حق میں دعا کر دی تو خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ خدا کی قسم ہمیں تو بڑا سکون ہے کہ جب تابعی اپنی نیکیوں کے سبب سے عام صحابہ کے گناہ بخشوا سکتا ہے تو آل محمد، یہ جو لہموں کا لہمی ہے، تابعی جو معافی مانگو گے وہ اگر اس کے حضور میں جانا، لیکن شرط یہ جانا گناہ ہو جائے۔ اور سنو، محشر میں میری بائیں جانب کھڑا ہوگا، ارے سن لیجیے عزیزان کرام، محشر میں میری بائیں جانب کھڑا ہوگا، اور سنو جس کی شفاعت کے لیے مجھ سے کہے گا یا رسول اللہ یہ جا رہا ہے اس کو بخش دیجیے، تو واللہ میں اسے بخشوا دوں گا۔ یہ بھی ایک سکون ہو گیا۔ کیا بتائیں، میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ لکھنؤ کی تہذیب بڑی مشہور ہے، اور اگر اس کو آپ دیکھیے تو شاید ایک اسلامی جو قوانین ہے اس کے مطابق تہذیب مرتب کی گئی ہے۔ کیا پیارا جملہ کہا ہے رسول اللہ نے کہ بروز محشر وہ ایسے کرنی میری بائیں جانب کھڑا ہوگا۔ دیکھیے جملوں کو غور کیجئے گا، آپ نہیں اندازہ لگا سکتے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ میری دائیں جانب کھڑا ہوگا، اس طرف نہیں کہا، بروز محشر میری بائیں جانب کھڑا ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ لکھنؤ کی تہذیب اب اجڑ گئی ہے، نہ وہ ادب ہے، نہ وہ تہذیب ہے، نہ وہ ماحول ہے، نہ وہ بڑے چھوٹے کا لحاظ ہے۔ جیسے شاعروں نے شعر کہے ہیں کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ تو نہ وہ چھوٹے آداب کرنے والے، نہ وہ بڑے سلامت رہیے کہنے والے، اجڑ گیا لکھنؤ۔ لیکن آج بھی بوڑھے لوگوں میں، ضعیف لوگوں میں آج بھی وہ تہذیب و ادب نظر آتا ہے۔ خود میرے چچا پاکستان مائگریٹ کر گئے تھے، اور ایک عرصے کے بعد وہ کراچی سے تشریف لائے لکھنؤ۔ تو لکھنؤ آئے تو کہنے لگے بیٹا بہت دنوں بعد آیا ہوں، 20 یا 25 سال بعد آئے تھے، بیٹا میری تمنا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا محلہ دیکھوں، خدا نہ کرے کوئی غریب الوطنی میں زندگی گزارے اور ایک عرصے بعد وطن میں واپس آنا ہو۔ ہر چیز دیکھ کے روتا ہے، ہر چیز، اس کو مٹی اچھی لگتی ہے، کبھی سونگتا ہے کبھی چومتا ہے۔ ہاں جو باہر ہے ہم لوگ کو تو نہیں معلوم کہ بے وطنی کیا ہوتی ہے، غریب الوطنی کیا ہوتا ہے۔ آئے کہنے لگے بیٹا مجھے میرے ساتھ لے چلو، توجہ دیے گا۔ اب میں لے کے چلا، بیٹا یہاں پر وہ فلاں ٹھیکی تھی، یہاں پر لکڑی بکتی تھی، اور یہاں پر یہ میدان تھا، اور یہ یہاں پر کھیت تھا۔ اب وہ اپنی پرانی یادوں میں کھوئے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ان کے ساتھ چلتے بے خیالی میں بائیں طرف چلنے لگا، لیفٹ ہینڈ ان کے اس طرف آ گیا۔ تو ایک بار رک گئے، وہ کہنے بیٹا ادھر آ جاؤ۔ تو ہم نے کہا بڑے ابا ایسا کیوں آپ کہہ رہے ہیں، ادھر چلوں یا ادھر چلوں؟ کہ نہیں بیٹا یہ گھر والوں اور باہر والوں کی پہچان ہے، جو اپنا خون ہوتا ہے، اپنی اولاد ہوتا ہے، وہ داہنی طرف ہوتا ہے، جو باہر والے اور نوکر ہوتے ہیں وہ بائیں طرف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے کرنی بروز محشر میری بائیں جانب کھڑا ہوگا، دائیں جانب کھڑے ہونے والے وہی ہوں گے۔ ارے ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ سنو معافی منگوا لینا، اگر وہ معاف کر دے گا، شیورٹی گارنٹی کہہ رہا ہوں میں، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ بلکہ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ رسول اللہ کے بعد جاتے تھے مدینے سے قرنہ کی طرف،
دیکھیے عجیب سسٹم ہو گیا خدا کی قسم. اگر اسی کو مسلمان غور کر لیں تو پول کھل جائیں, سب اصلیت سامنے آ جائے. بعد وصال رسول, میں بڑی گارنٹی کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں, بعد وصال رسول, رسول اللہ کے وصال کے بعد, وصال کہتے ہیں ملنا, اللہ سے مل جانے کے بعد, انتقال کے بعد, وفات کے بعد, اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, بعد وصال رسول. جس طرح پہلے بزنس مین بیپاری لوگ مدینے سے شام جاتے تھے یا مکے سے شام جاتے تھے, اسی طرح قافلے در قافلے مدینے سے نکل کر مکے سے نکل کے کرنا جاتے تھے. اور جو جانے والے کرنا ہوتے تھے لوگ آٹومیٹک سمجھ جاتے تھے کہ یہ اویس کے پاس جا رہے ہیں. اب تعداد دیکھتے جائیے, اندازہ لگتا جائے گا. میں بہرحال اس موضوع کو نہیں بحث کر رہا ہوں. المختصر اتنا دیکھا ہے روایتوں میں کہ لوگ جا رہے ہیں تیزی سے, کہاں جا رہے ہیں؟ اویس کے پاس, یمن جا رہے ہیں, کرنا جا رہے ہیں, کرنا جا رہے ہیں, کرنا جا رہے ہیں. اور کرنا جانے کے بعد صرف ان کے حضور میں حاضری دیتے تھے. آپ کے لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے, اس لیے بہت دور سے تھک کے آیا ہوں, فلاں گناہ ہو گیا تھا, فلاں غلطی ہو گئی تھی, فلاں غلطی ہو گئی تھی, معاف کروا دیے اللہ میاں سے کہہ کر. اچھا ایک چچا میاں, کیا بتاؤں میں نام بھی نہیں لے سکتا, یہ بھی پہنچے. ہاں احساس تو ہوگا, پہلو پہ دروازہ گرایا ہے تو احساس تو ہوگا. پہنچے, کہنے لگے کہ اویس بہت دور سے آ رہا ہوں, پہچانتے تو ہو؟ کہاں پہچانتا ہوں. کہا اتنا بتا دو, کیا تم میرے لیے بھی دعا کرتے ہو؟ آنے والے کی صورت دیکھی جناب اویس نے. کہا بھیا میں جملہ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں, اگر تم مومنین میں سے ہوگے تو تم تک دعا پہنچے گی. میں جملہ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں, اگر تم مومنین میں سے ہوگے تو تم تک دعا پہنچ جائے گی. یعنی اویس نے بہت کچھ کہہ دیا, بتا دیا مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں, مومنین کے لیے, مومنین کے لیے. تم مومن میں سے نہیں ہو, اس لیے کہ جس کو بنت رسول سلام کا جواب نہ دیں وہ مومنین میں سے کہاں ہو. تو عزیزان گرامی لوگ جاتے تھے. اب بس آخری خلاصہ, نوجوان منتظر رہتے ہیں اور میں اس وقت ایک شرمندہ بھی ہوں کہ جوش اسی وقت آتا ہے جب آل محمد کا تذکرہ ہو, اور یہی ہمارے ایمان کی پہچان ہے. ایمان کی پہچان یہی ہے کہ آل محمد کا ذکر کیا جائے. بہرحال یہ بھی صدقہ ہے ذکر اور فرش عزائے حسین کا اور ذکر حسین کا, کہ یہاں جملہ انبیاء کرام بھی نظر آئیں گے, جملہ شریعت بھی نظر آئے گی, قرآن اور حدیث بھی نظر آئے گی, اقوال بھی نظر آئیں گے. ہاں عزیزان گرامی, بس آخری جملہ, یہی فرق ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, بنیادی فرق ہے عام مسلمان میں اور معصومین میں. یہی بنیادی فرق ہے صحابیت میں اور امامت میں. ایک طرف وہ نماز پڑھنے والا, اس کی نماز نہیں مکمل ہو رہی ہے جب تک کہ محمد کی مرضی نہ ہو, اور ایک طرف محمد کا سجدہ مکمل نہیں ہو رہا ہے جب تک کہ امامت اپنی مرضی سے پشت مبارک سے نہ اتر آئے. یہ میں نے کل عرض کیا تھا. آج دوسرا جملہ عرض کر لوں, یہی فرق ہے صحابیت اور امامت میں. تاریخ گواہ ہے کہ اویس کبھی قرنا سے نہیں نکلے. جملہ سن لیے میرا, اویس کبھی قرنا سے نہیں نکلے. تابعی ہو کر کسی صحابی سے ملنے کی تمنا نہیں کی, لیکن ہر صحابی مکے و مدینے سے نکل کر کرنا گیا. اب اسٹیٹس کا اندازہ لگائیے, شخصیتوں کو دیکھیے. بھائی پیاسا دریا کے کنارے جاتا ہے, دریا کبھی پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, صحابہ کرام ایک تابعی کے پاس پہنچے, لیکن کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ اسی مدینے سے علی گئے ہوں, حسن گئے ہوں یا آقا حسین گئے ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, یہی فرق ہے کہ صحابیت تابعی کی چوکھٹ پہ پہنچ رہی تھی, اور ایک وہ منزل آئی ہے کہ جہاں پر امامت ایک آواز دے رہی تھی, سنو 1000 لشکر میری مدد کرنے کو آ رہا ہے, نہ اس میں ایک کم ہوگا نہ اس میں ایک زیادہ ہوگا, 999 ہوں گے نہ 1001 ہوں گے. صفین کی جنگ چل رہی ہے. مولا متقیان نے یہ کہا مخاطب ہو کر لوگوں سے کہ سنو, مجھے معلوم ہے کہ 1000 لوگ میری مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور ان لوگوں میں یاد رکھنا گنتی میں بھی نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا. مالک اشتر, عمار یاسر, ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس, یہ 3 آدمی. ایک دم سے خیال آیا, ارے مولا نے یہ کیا کیا, نہ تعداد نہ بتاتے, نمبر نہ بتاتے, کہہ دیتے ایک لشکر آ رہا ہے, اس لیے کہ یہ یوں ہی شک میں مبتلا ہے. اگر کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے تو یہ لوگ کہیں گے علی نے تو یہ کہا تھا اور نکلے اتنے, علی نے تو 1000 کہے تھے نکلے 999, علی نے تو 1000 کہے تھے نکلے 1001.
اب جناب ہمارے یاسر ہو یا جناب مالک اشتر کنارے کھڑے ہوئے چپ چاپ گن رہے ہیں آنے والوں کو، لشکر آ رہا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8، اب چپے چپے گن رہے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. پوری جب گنتی ہو گئی تو ٹوٹل 999 نکلے. اب پریشان یہ اللہ کرے کسی اور نے نہ گنا ہو، کسی اور نے، اس لیے کہ علی نے 1000 بتائے تھے اور یہ کہہ کے بتائے تھے نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا، لیکن یہ 999 پھر گنا 999 پھر گنا 999 پھر گنا 999. اب یہ پریشان ہو گئے اور اس پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ ایک بار مولا اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، مولا متقیان تشریف لائے. دیکھا کہ جناب عمار پریشان کھڑے ہیں. کیا ہوا عمار؟ کچھ نہیں مولا. چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ نہیں مولا کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں مولا کچھ نہیں. کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ نہیں نہیں ایسا مولا کچھ نہیں ہے. یہی تو سوچ رہے ہو کہ 1000 میں ایک کم کیوں ہے؟ خدا کی قسم صفات رب اگر کہیں نظر آئیں گے تو آل محمد میں. صفات رب اگر کہیں نظر آئیں گے یہی سوچ رہے ہو نا کہ ایک کم کیوں ہے؟ کہا ہاں یا علی آپ نے گنتی بتائی تھی اس لیے میں نے گن لیا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو اعتبار ہے. کہا 999 نہیں ہے، پھر سے گنو. کہا نہیں ہم کئی بار گن چکے ہیں 999 ہے. کہا اس کو گنا ہے وہ جو سامنے آ رہا ہے. اب جو جناب مالک اشتر اور جناب ہمارے یاسر نے دیکھا تو سامنے سے ایک آدمی بوریا بستر لیے ہوئے اپنے پشپ لادے ہوئے چلا آ رہا ہے. کون ہے کون ہے؟ کہنا آنے دو قریب. کون ہے؟ آنے دو قریب. اب جو وہ آنے والا قریب آیا تو برجستہ مسلمانوں نے گھبرا کے کہا ارے اویس، اویس تم؟ یہ فرق سمجھ میں آیا؟ صحابیت جس کی ڈیہڑی پہ پہنچتی ہے دعا منگوانے کے لیے، وہ اپنی نجات کے لیے علی کی ڈیہڑی پہ پہنچتا ہے. محمد وآل محمد. ارے تم خیریت تو، اس لیے کہ بہت سے لوگ جانے چہرے تھے، جانتے تھے کہ وہاں جا چکے ہیں. یہ تو اویس ہیں. یہ مطلب کوئی جو وی آئی پی پرسنالٹی ہو کہیں نظر آئے تو تعجب ہوتا ہے. ادھر بیچارہ وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد یا علی ایک حسرت تھی آپ کے حضور میں حاضری دی جائے. یا علی قبول کیجئے اپنی غلامی میں. لوگ حیرت زدہ تھے کہ جس کی غلامی کے لیے لوگ تمنا کر رہے ہیں اس کا آقا کوئی اور نہیں بلکہ علی. اور اس کے بعد میں جنگ کی ہے، وہیں شہید ہوئے ہیں جنگ صفین میں. یہ تو مسلمانوں میں اتنی انتہائی ہوشیاری کے ساتھ ایک سیاست و مکاری کی گئی ہے کہ حضرت اویس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بڑے فضائل و کمالات بھی بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کو کلوز کر دیا گیا چیپٹر کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، کس نے مارا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تاریخ جب مسلمان کھنگالے گا تو آنے والے کل میں تمام پردے سامنے سے ہٹتے چلے جائیں گے. جس کو تم رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہو اور اس کے قاتل کو تم پتہ بھی نہیں لگا پا رہے ہو. اللہ اکبر. وہ ایسے کرنی نے شہادت پائی. یہ ہے کمال آل محمد کا، یہ ہے بلندی اس گھرانے کی. خدا کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے. جہاں بڑے بڑے مقدسین پہنچ رہے ہوں، وہ اگر گھر سے نکلا ہے تو یا رسول کے لیے نکلا یا علی کے لیے نکلا. یعنی یہ علی سے ملے نہیں ہیں بلکہ اعلان کر رہے ہیں کہ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ. ارے ایک اور درود بھیج دیے محمد وآل محمد. تو یہ ہے گھرانہ عزیزان گرامی. یہی سبب ہے کہ حسد بڑھ رہا ہے، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہاں تک کہ شہادتیں ان لوگوں کی قسمتوں میں لکھی ہوئی. کوئی زہر دغا سے شہید کیا جا رہا ہے، کسی کو حالت سجدہ میں تلوار کی زر ماری جا رہی ہے، کوئی فزت و رب الکعبہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی کے جگر کے 72 ٹکڑے گر رہے ہیں. بس آج 5 محرم ہو گئی. محرم ہو کیا گئی؟ ختم ہو گئی. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جناب شہزادے جناب علی اصغر کے مصائب پڑھوں. کیا پڑھوں کیا پڑھوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ لوگوں کی اولادوں کو سلامت رکھے. جب اپنے بچوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ آل محمد پہ کیا گزر گئی. ابھی ہمارے بزرگ مجھے لینے گئے تھے، میں ان سے ایک واقعہ عرض کر رہا تھا کہ میرا کنفرم ریزرویشن نہیں ہو پایا. میرا بیٹا میرے ساتھ تھا 5 برس کا. تو ایک مسلم فیملی تھی، اس نے مجھے بٹھا لیا جنرل کمپارٹمنٹ میں اور کہا گھبرائیے نہ، تھوڑی دور کا سفر ہے، ایک رات کا سفر ہے، آپ اطمینان سے اس بچے کو اوپر سلا دیے، آپ بیٹھیے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، باقی سب کچھ ہے.
ابھی ٹرین چلنے والی تھی کہ ایک بار میرے بیٹے نے کہا پاپا مجھے پیاس لگ رہی ہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ میں بچے کو سامان سمجھ لے کے نیچے اتر آیا، اور اس وقت تک کہ سوار نہیں ہوا جب تک کہ میرا ریزرویشن نہیں ہو گیا. اس لیے کہ مجھے خیال آیا کہ راستے میں مجمع اور چڑھے گا اور اس وقت میرا بیٹا مجھ سے پانی مانگے گا تو میں کہاں سے لا کے دوں گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اللہ اکبر. ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں نہ بھوک برداشت کر پائیں نہ پیاس برداشت کر پائیں. کیسے تھے کربلا کے وہ مجاہد کہ جن کے لیے ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور ان ماؤں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. جزاکم اللہ خیر جزا. بس عزیزان گرامی، ان ماؤں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ باپ ایک حد تک اپنے بچے کی مصیبت پر صبر کر لیتا ہے، لیکن ماں کی ممتا اپنے بچے کی مصیبت نہیں دیکھ پاتی. سب کچھ منظور ہے ماں کو، لیکن اپنے بچے کو پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتی. خدا کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ایک شوہر اپنی زوجہ کو اور اپنے کمسن بچے کو چھوڑ گیا ہے اور بچہ پیاس سے تڑپنے لگا. ماں کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، چاروں طرف دیکھا ریگستان ہی ریگستان ہے. ایک ٹیلا نظر آیا، ایک پہاڑ نظر آیا جسے صفا کہا جاتا ہے. بے اختیار ہو کر صفا کے اوپر چڑھ گئی ماں. کہیں پانی نظر آ جائے دور دور، میں جا کے پانی لے آؤں گی. نہ کسی چیز کی ڈر ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے، نہ خوف ہے. بس ہاجرہ چاہ رہی ہیں کسی طرح اسماعیل کو پانی مل جائے. وہاں پہنچی تو انہیں لگا کہ مروہ کی پہاڑی کے اوپر پانی نظر آ رہا ہے. وہاں بھاگتی ہوئی گئیں. وہاں ایسا محسوس ہوا کہ صفا ابھی وہاں سے آئی تھیں، لیکن اب بچے کی پیاس میں ممتا اتنے جوش میں ہے کہ یہ بھول گئیں کہ ابھی تو آئی تھی، وہاں نہیں ہے پانی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، 7 بار جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، 7 مرتبہ جاتے ہیں. یہ 7 مرتبہ ہم جو جاتے ہیں جناب حاجرہ کی یادگار ہے کہ 7 مرتبہ ایک پہاڑ پہ آئیں. پھر سوچتی تھی پتہ نہیں پانی ادھر ہو. ارے جب 7 مرتبہ 6 مرتبہ آ چکی، 7ویں مرتبہ جانا کیا؟ تو شاید جناب حاجرہ جواب دیں گے تمہیں احساس نہیں ہے کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے. اور پھر روایت کہتی ہے جب ایک دم ایسا محسوس ہوا کہ پانی نظر نہیں آئے گا، اتنے میں دیکھا کہ کمسن بچے کے پاس ایڑیوں کے قریب ایک چشمہ ابل رہا ہے. تو وہ ماں تھی کہ گھبرا کے اس نے کہا زم زم، ٹھہر جا. پانی سے کہا زم زم. زم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. زم زم، ٹھہر جا، میرا اسماعیل پیاسا ہے. آج تک اس کا نام آب زمزم ہو گیا، زمزم کا پانی ہو گیا ہے. عزیزان گرامی یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، نہ کہ رباب. ایک بات عرض کروں، مجھے معاف کیجئے گا کہ اس روایتی اعتبار سے میں مصائب نہیں پڑھتا ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس دل ہے اور کربلا سامنے ہے تو شاید آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے. دیکھیے جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے. جناب رباب ماں ہیں، آج پرسہ بھی دینا ہے جناب رباب کو، اس لیے کہ جناب رباب کا تو کوئی نہیں بچا. شوہر کربلا میں مارا گیا، بیٹا کربلا میں مارا گیا. ایک بچی تھی جو گھٹ گھٹ کے قید خانہ شام میں دم توڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئی. یہی تو کہتی تھی کہ شہزادی آپ تشریف لے جائیے، آپ کے بچے مارے گئے، بے شک مارے گئے، آپ کا بھائی مارا گیا، بے شک مارا گیا، لیکن عبداللہ تو موجود ہیں، آپ کے شوہر تو موجود ہیں. اے شہزادی مجھے کربلا میں چھوڑ جائیے، اس لیے کہ میرا کون ہے مدینے میں کہ جہاں رباب جائے. میرا مدینے میں کون ہے؟ اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ سنیے گا. جناب رباب کے لیے تاریخ میں ملتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کر لوں تاکہ پتہ چلے کہ کربلا کے امتحان میں اس ماں کے اوپر کیا گزر رہی. ایک عام آدمی کو کینسر ہو جائے عزاداروں تو ہو سکتا ہے وہ 1-2 سال زندہ رہے. ایک عام آدمی کو، ایک آدمی ہے اس کو کینسر ہو گیا، اس کو معلوم ہی نہیں کینسر کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے 2-3 سال زندہ رہے. لیکن اگر ایک مشہور ڈاکٹر اس کو کینسر ہو جائے تو وہ 6 مہینے کا زندہ رہنے والا ہوگا تو 6 دن میں مر جائے. یہ ہے انسان. اگر علم ہو جاتا ہے تو اس کی برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہے، عام آدمی ہے، اس کو کینسر ہو گیا، وہ کھاتا بھی رہے گا، پیتا بھی رہے گا، ہاں تکلیف ہو رہی ہے لیکن پھر برداشت کرے گا، اس کو معلوم ہی نہیں کینسر کے اثرات کیا ہوتے ہیں. لیکن ایک ڈاکٹر جو ہے بس جیسے ہی اس کو معلوم ہوگا، رپورٹ دیکھے گا ارے مجھے کینسر ہو گیا ہے، تو اب چاہ کر بھی کھا نہیں پائے گا.
میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، علم جو ہے وہ درد کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ جناب رباب کی بچپنا ملتا ہے کہ آپ امرؤ القیس کی بیٹی تھی۔ امرؤ القیس ایک شاعر گزرے ہیں عرب کے بڑے مشہور، اور ایک امرؤ القیس جناب رباب کے پدر بزرگوار، اور امرؤ القیس جو جناب رباب کے یعنی جناب علی اصغر کے نانا تھے، ان کے لیے ملتا ہے کہ بہترین تیر انداز تھے عرب کے تیر انداز تھے۔ اور جناب رباب کی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ کے ساتھ رہیں۔ کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں تاکہ درد کربلا کا احساس ہو سکے، آپ اس ماں کے ضبط اور صبر کا احساس ہو سکے جو کربلا کے میدان میں رباب کرتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ جناب رباب کے لیے ملتا ہے کہ آپ اپنی ماں سے زیادہ باپ کے ساتھ رہی تھیں۔ اور ایک مثال ہمارے کیا دی جاتی ہے، پتہ نہیں یہاں کیا دی جاتی ہے، کہ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا۔ مچھلی کے بچے کو کوئی تیراکی نہیں سکھاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہی سیکھنے لگتا ہے۔ اور ایک تیر انداز باپ ہے، ایک بچی ہے چھوٹی سی، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں شاید میری بات کی تائید کریں گے، بچہ بچپن سے اس فن سے سیکھ جاتا ہے جو باپ کرنے والا ہوتا ہے۔ جس چیز کا باپ فنکار ہوتا ہے بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب باپ ہے تیر انداز، اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ ہر وقت بیٹھتی ہے۔ کہیں پہ کمانیں رکھی ہوتی ہوں گی، چلے رکھتے ہوتے ہوں گے، کہیں پہ ایک بھال کا تیر ہوتا ہوگا، کہیں پہ 2 بھال کا تیر ہوتے ہوں گے، کہیں پہ 3 بھال کے تیر کے اوپر سائیکل کر رہے ہوتے ہوں گے، اور نہ بھی پوچھا ہو کبھی باپ سے اپنے، لیکن رباب کو معلوم ہوگا کہ ایک بھال کا تیر کیا اثر کرتا ہے، 2 بھال کے تیر کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جب کسی کو مارنا ہو تو کون سا تیر استعمال کیا جائے، 1 بھال کا تیر ہو تو کس کو مارا جاتا ہے، 2 بھال کا تیر جب چلے کمان میں جوڑا جاتا ہے تو کس کو مارا جاتا ہے، اگر کوئی بہت بھاری جانور ہو، وزنی جانور ہو تو 3 بھال کا تیر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ معصوم سی بچی اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہ کر یہ منظر نہ بھی پوچھا ہوگا تب بھی اس کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وہی بچی بڑی ہوئی، آقا حسین کو بیاہ، جناب سکینہ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد میں جناب علی اصغر۔ اس معصوم سے بچے کو لے کر کربلا کا ہنگام۔ اب روایت کہتی ہے، مجھے پورے مصائب انشاءاللہ کل صبح عرض کر دوں گا، بس پورے نہیں پڑھنا ہے، بس مختصر کہ درد جناب رباب کا احساس ہو جائے کہ اب وہی ماں ایک وقت وہ آیا ہے کہ دیکھ رہی ہے کہ بچہ سے منہ کھولے ہوئے۔ میں کیا عرض کروں عزیزان گرامی، ایک بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ آواز استغاثہ بلند کی اور خیموں میں شور مچا، آقا حسین آئے، ابھی میں زندہ ہوں، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں آقا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، بچے نے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور پھر لے کے مقتل میں گئے اور 3 بھال کا تیر چلا۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سنیے گا، جب بھی یاد کریے گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں کیا گزر گئی۔ ادھر جناب رباب کا عالم یہ ہے کہ بچے کو چھوڑ نہیں رہی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اب بچے نے تڑپنا بھی چھوڑ دیا ہے، اب بچے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ تڑپ سکے، اب رو بھی نہیں رہا ہے بچہ۔ بعض علماء کرام و ذاکرین پڑھتے ہیں فقط منہ کھلا ہوا ہے، یعنی صرف سانس آ رہی ہے۔ تو چاہے زینب ہوں، چاہے ام کلثوم ہوں، چاہے جتنی مائیں ہوں، سب کے سب ادھر مقتل میں کسی شہید کے مرنے کی خبر سنتی تھی شہادت کی، ادھر جاتی تھی، ادھر پرسا دیتی تھی اور بھاگ کے جناب رباب کے خیمے میں آتی تھی، صرف جناب علی اصغر کی خیریت لینے کے لیے، کس وقت دم نکل جائے، کس وقت یہ بچہ اب نہیں جی پائے گا۔ کہ اتنے میں ایک آواز بلند ہوئی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ اس معصوم بچے نے، اللہ اکبر، یہ جہاد ہے جناب علی اصغر کا، اس بچے نے کہ جو اب ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہا تھا، اب رو بھی نہیں پا رہا تھا، کہاں سے قوتیں جمع ہوئی کہ اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ بھائی بچے کو جو لٹایا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں، اس طرح جھولا نہیں بنایا جاتا ہے کہ ایک دم سپاٹ ہو بستر کی طرح، نہیں، اس کی روکش بھی ہوتی ہے۔ تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ جھولے کے گرانے کا مطلب یہ ہے پوری قوتوں کو جمع کیا ہوگا، جو کچھ بچا ہوگا، جو کچھ قوت ہوگی اس کو جمع کیا ہوگا، اپنے آپ کو اچھالا ہوگا، اور اچھالنے کے بعد زمین پہ گرایا ہوگا۔ بیویوں میں شور مچا، آقا حسین تشریف لائے۔ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ہاں میں سمجھ گیا، لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو، میں اسے لے کے جا رہا ہوں۔ اب روایت کہتی ہے، ایک جملہ میں نے پڑھا ہے مقاتل میں، کہ جیسے ہی جناب رباب نے دیکھا کہ اب بچہ جا رہا ہے تو اب نا امید ہے، بچے گا نہیں،
یوں بھی اب جسم سے جان نکلنے والی ہے. ماں ہے, ماں کو احساس ہو چکا ہے. جیسے دیکھا والی نے آغوش میں لے لیا, ایک بار ہاتھ آگے بڑھی, کا والی اجازت ہو تو تھوڑی دیر میں اپنے آغوش میں لے لوں بچے کو. کہا خیریت رباب, کہاں اس کا شلوکا, اس کا کرتا مجھے بدلنا ہے. اور یہ کہہ کے دوسرے خیمے میں لے گئی. اب روایت کہتی ہے بہت دیر تک منہ پہ منہ رکھ دیا جناب علی اصغر کے, نہ جانے کیا کیا سوچ کر پیار کرتی جا رہی ہے, وہ جناب رباب روتی جا رہی, پیار کرتی جا رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں. جب رو چکی کرتا بدلا, آ کے والی کے سپرد کیا, خدا حافظ. اور اس کے بعد خیمے کے پردے سے وہ منظر دیکھ رہی ہیں. میں نے مجلس تمام کی, میں نے کہا میں پورے مصائب نہیں عرض کروں گا, فقط ایک بات. رباب بچپن سے ایک تیر انداز کی بیٹی ہیں, تیروں کے بارے میں جانتی ہیں. آپ محسوس کیجئے گا میں کہنا چاہ رہا ہوں. جناب رباب دیکھ رہی ہیں, والی لے کے گئے, کچھ دشمنوں سے کہا, پھر اس کے بعد میں ایک بار بچے کو زمین کربلا پہ لٹا دیا. پھر ایک ماں نے دیکھا کہ والی نے بچے کو آغوش میں لیا اور اپنی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. ماں ابھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے دشمنوں سے مخاطب ہو کر, یا باپ کیا کہلوانا چاہ رہا ہے. کہ ایک بار ایک آواز سنی, آئینہ آئینہ ہرملا. ہرملا کہاں ہے, حسین کے کلام کو قطع کر دے. بس چونک کے ایک ماں کی ممتا نے گھبرا کے دشمنوں کی طرف دیکھا. کیا دیکھا, چلے کمان میں 3 بال کا تیر. ارباب غم, اب کوئی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ جناب رباب وہاں نظر آئی ہو, بلکہ اتنا ملتا ہے کہ 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد جیسے ہی آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رباب آ جاتی, ہونا یہ چاہیے تھا رباب آ جائی. بلکہ روایت میں ملتا ہے جناب زینب آ گئی, جناب سکینہ آ گئی, بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے. اور آخر میں جناب رباب نکل کے آئیں, اور آنے کے بعد وقت ایک جملہ کہا, اے علی اصغر تمہارے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. اے ارباب غم, میں سوچا سا کرتا تھا حکم امام کے اوپر فوراً کیوں نہیں آ گئی, لیکن میرا دل کہتا ہے چلی تو اسی وقت ہوئی ہوگی, لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہوگی کہ اس طرح اپنے بیٹے کو دیکھے جس کے گرو اقدس پہ تیر لگ چکا ہے, من کا ڈھل چکا ہے. علی اصغر اس دنیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگارہ جناب علی اصغر کی اس سلسلے میں جناب سیدہ اور جناب رباب اور جناب زینب سلام اللہ علیہ ہمارا یہ پرسہ قبول کر. ربنا